الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ وجہ ظلم کرنے یہود کے ہم نے حرام کر دیں ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال کی گئی تھیں ان کے لیے، اور روکنے یہود کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو اور ان کے سود لینے کے، حالانکہ وہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور بے وجہ ان کے کھانے کے لوگوں کے ناحق مال، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے دردناک عذاب۔ لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور مسلمان ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، اور صحیح ادا کرنے والے ہیں نماز کے، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عن قریب دیں گے اجر عظیم۔ پچھلے فرمان الہی میں، جس میں یہودیوں کے ظالمانہ اعمال اور گناہوں کی تفصیل بیان کی، جن کی سزا کے طور پر ان کو عذاب دیا گیا، ان کا سب سے بڑا ظلم یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک دامن بندی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ماں پر الزام لگانا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان بھی ان پر اثر نہ کر سکا۔ اعلانیہ ان پاک دامنوں کے ثبوت سن کر دیکھ کر بھی وہ سیاہ دل ایمان نہ لا سکے، بلکہ اپنی طغیانی اور کفر میں اور بڑھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو حدیث پاک بھی سنائی تھی جس میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ظلم اور ان پر الزام اور ان کے قتل کی کوشش کرنا اور ان کی صولی کا اعلان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھا لینا، اور پھر قیامت کے قریب آسمان سے اترنا، دجال کو قتل کرنا، اور پھر فوت ہو کر روضہ اقدس میں دفن ہونا بیان کیا تھا۔ حدیث پاک اور ارشاد الہی سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے بغاوت کرنے والے دنیا اور آخرت میں فنا اور ذلیل ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے اطاعت گزار دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرفراز ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان الہی بھی یہودیوں کے ظلموں کی فہرست بیان کر رہا ہے۔ ان سے ظلموں اور گناہوں کے ساتھ یہ لوگ خود تو تھے ہی گمراہ، مگر ہر طریقہ سے، سازش سے، جھوٹ سے، ڈر دے کر، لالچ دے کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ ان کو منع کیا جاتا تھا کہ سود مت کھاؤ اور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، لیکن یہ لوگ بعد نہ آئے۔ یہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ یہ قوم یہود کس قدر ظالم اور سود خور تھی۔ اسی بنا پر ان کے سنگ دل ہونے کا ذکر بھی آیا ہے۔ جس کو دنیا نے، شیکسپیئر نے بھی شاید لائق سود خور کے کردار کو اپنے ڈرامہ میں پیش کیا ہے، جس کو دنیا نے بہت سراہا ہے۔ بہرحال ان کی سود خوری امر مسلمہ تھی، اور اسی بنا پر ان کے دلوں میں رحم اور ترس کے نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ انتہا درجے کے ظالم تھے، اور انہی ظلم اور گناہ کبیرہ سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں تورات اور انجیل کے ذریعے ان کو منع بھی فرمایا، مگر وہ باز نہ آئے، اور ساتھ ہی لوگوں کے مال بھی ناحق کھاتے تھے، اور وہ کئی طریقوں سے۔ پہلا طریقہ تو یہی سود کا تھا، پھر ان کے علماء اور مشائخ تھے جو غلط مسئلہ بتا کر، غلط فتویٰ دے کر لوگوں سے رقم لیتے تھے۔ مشائخ جھوٹے دعوے کر کے لوگوں سے مال لیتے تھے، اور جس طرح آج بھی ٹھگ موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، تم پر سایہ ہے، پھر کتابیں جو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں
ان کو کھول کر لوگوں کو ان کی قسمت بتاتے ہیں۔ یہ سب ٹھگی، ظلم سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ ایسے ہی گناہوں کے وہ لوگ بھی مرتکب تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن ان لوگوں میں بھی ایسے خوش بخت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں اتاری گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، سب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح مکمل ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے جو ان کو عطا فرمائے گا۔ اس سارے فرمان سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ گناہوں سے، بغاوت اور طغیانی سے، کفر سے وہی لوگ بچے اور پاک ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم مانا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کی، اطاعت کامل حاصل کی، وہی دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل نہ کی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی نہ کر سکے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی نہ کر سکے۔ شیطان اور نفس کی ماں پر گناہوں کے انبار اپنے پر چڑھاتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے اور دونوں جہانوں میں وہ رسوا ہوئے۔ اسی لیے یہاں آنے والوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی اور غلامی حاصل کر سکو اور سلامتی ایمان سے زندگی گزارو۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے دلوں کو صاف کرو اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔